سورہ نساء شروع ہو رہی ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے مختلف احکامات بیان کیے عورتوں کے تعلق سے۔ اس کو نساء اسی لیے کہتے ہیں، نساء کا مطلب عورتیں۔ ایک یہ صورت ہے، اس کا نام ہے نساء کبریٰ، سورہ نساء کبریٰ یعنی بڑی سورہ نساء۔ اس میں زیادہ احکامات ہیں عورتوں کے تعلق سے۔ اور ایک دوسری صورت ہے، اس کا نام ہے سورہ طلاق، اس کو کہتے ہیں چھوٹی سورہ نساء۔ اس میں بھی چند احکامات ہیں عورتوں کے تعلق سے، اور بھی اس میں مضامین ہیں، لیکن زیادہ اسی کے متعلق، عورتوں کے متعلق، عورتوں کے رہن سہن سے متعلق اور ان کے نکاح سے متعلق، ان کے گھریلو معاشرے سے متعلق، ازدواجی زندگی کے اصولوں سے متعلق بحث کی گئی ہے۔ مردوں کو بھی ان کی زندگی کے ازدواجی اصول بتائے گئے اور عورتوں کو بھی ان کی زندگی کے ازدواجی اصول بتائے گئے۔ سورہ نور، سورہ احزاب، سورہ نساء، ان تین صورتوں کی عدم واقفیت کی وجہ سے، اس کو نہ پڑھنے اور نہ سمجھنے کی وجہ سے آج ہمارا خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے۔ نوجوان نسل کو یہ تین صورتیں نہیں دی گئیں، جس کی وجہ سے ان کی ازدواجی زندگی ہر وقت خطرے میں رہتی ہے۔ وقتی طور پر ایموشنلی تھوڑے دنوں کے لیے وہ ایموشنز کے ساتھ یہ رشتے جڑے رہتے ہیں، لیکن بعد میں ہر گھر کے اندر جو آج مسائل پیدا ہوئے وہ ان احکامات اور ان اصولوں کی روشنی میں ان سے دور بھاگنے کی وجہ سے ہوئے۔ کہتے ہیں کہ بڑا پڑھا لکھا لڑکا ہے، بڑی پڑھی لکھی لڑکی ہے، پتہ نہیں سمجھ میں ان کو بات نہیں آتی ہے، گھر ان کا نہیں بستا ہے، تو پڑھا لکھا اس اعتبار سے ہے کہ وہ صرف کاغذ کے ٹکڑے لے کے آیا ہے۔ اگر وہ سورہ نساء، سورہ احزاب، سورہ نور اور ان تمام صورتوں کو وہ جانتا ہوتا اور ازدواجیت کے جو اصول ہیں، جو احکامات اللہ نے مرد کو عورت کو دیے ہیں، اپنے اپنے طور پر جو حقوق بتائے ہیں، اگر اس نے یہ پڑھے ہوتے تو پھر ازدواجی زندگی کے اندر خلل نہ ہوتا۔ اس لیے سورہ نساء، سورہ نور، سورہ احزاب اور یہ چند صورتیں ایسی ہیں جن کو بہت غور سے پڑھنا اور سننا سمجھنا چاہیے۔ رشتہ داری صرف ازدواجی زندگی نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری رشتہ داریاں ہیں، تو ان کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے پہلی آیت میں انسانوں کو باخبر کیا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم۔ اللہ کے جو حقوق ہیں اس میں غفلت، اللہ سے انسان استغفار کرے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، لیکن رشتہ داروں سے متعلق، رشتہ داریوں سے متعلق جو حقوق ہیں، ازدواجی زندگی کے جو حقوق ہیں، اس میں اگر کوتاہی کرے گا تو وہ معاف نہیں کیے جائیں گے۔ اس لیے فرمایا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اے لوگو اپنے رب سے ڈرو، الذی خلقکم من نفس واحدہ، جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، اس کے بعد عورتیں اور مردوں کو پھیلایا اور پھر رشتہ داریاں عطا کی، وجعل لکم نسبا وصہرا، فرمایا نسبی رشتہ داریاں بھی دی، سسرالی رشتہ داریاں بھی دی۔ اس طریقے سے رشتہ داریوں کا ایک خوبصورت ڈھانچہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دیا۔ خوبصورت معاشرے کی خوبصورتی رشتہ داریوں کی خوبصورتی سے ہے۔ جب یہ رشتے قائم رہیں گے معاشرہ خوبصورت رہے گا، جب ان رشتہ داریوں کے حقوق پامال کیے جائیں گے تو معاشرہ تباہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جب رشتہ داری کو پیدا کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے رشتہ داری نے شکایت کی کہ لوگ اب میرا خیال نہیں رکھیں گے، میری بے حرمتی کریں گے، رشتہ داری کا خیال نہیں رکھیں گے، تو آپ نے رشتہ داری کو ایک وجود دیا۔ ایک وجود دینے کے بعد اس کو فرمایا من وصلک وصلتہ ومن قطعک قطعتہ، جو تیرے حقوق پامالی کرے گا، جو رشتہ داری کا خیال نہیں رکھے گا، جو تیرے ساتھ جوڑے گا میں اس کو جوڑوں گا، اور جو تیرے ساتھ توڑے گا میں اس کو توڑ دوں گا۔ اس لیے حقوق العباد بڑے اہم ہیں۔ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، ایک آدم اور ایک حوا کی اولاد پھر دنیا میں پھیلی، اور اس میں کتنی خوبصورت رشتہ داریاں اللہ نے انسان کو عطا کی۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، فرمایا اللہ سے ڈرو جس سے تم سوال کرتے ہو، رشتہ داریوں کے تعلق سے، رشتہ داروں کے حقوق کے تعلق سے اللہ سے ڈرو۔ ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تم پر نگران ہے، تم کتنے حقوق تلفی کرتے ہو، کتنے حقوق پامالی کرتے ہو اور کتنے حقوق ادا کرتے ہو، بیوی کے، شوہر کے، بھائی کے، بہن کے، ماں کے اور والدین کے اور پڑوسیوں کے، تم کتنے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرتے ہو، اللہ اس کو جانتا ہے۔ رشتہ داریوں میں ایک اہم چیز تھی یتیم، جو کہ رشتہ دار یتیم ہوتے تھے، تو اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ یتیموں کی حق تلفی بہت زیادہ ہوتی تھی۔ رشتہ دار یتیم کو بطور یتیم کے اپنی کفالت میں لے لیتے تھے، لیکن اس کے بعد لیتے اس نیت سے نہیں تھے کہ اس کی کفالت کریں گے، اس نیت سے لیتے تھے کہ اس کی پراپرٹی کو ہڑپ کر لیں گے،
اس پر اللہ کی طرف سے پیغامات اترے. وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ, یتیموں کو ان کا مال دے دو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ, اور ان کے مالوں کو اپنے مالوں کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ, یہ حرام مت کھاؤ. إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا, وہ لوگ جو یتیموں کا, بے قصوں کا مال ظلم کے ساتھ کھاتے ہیں, فرمایا وہ مال نہیں کھاتے, انما یأکلون فی بطونہم نارا, وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں, دنیا میں بھی اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. وسیصلون سعیرا, اور آخرت میں بھی وہ جہنم کے اندر داخل ہوں گے. پھر اس میں کبھی ایسا ہوتا تھا کہ اسی یتیم کے ساتھ اگر بچی ہے تو گھر کے معاملات ایسے پیش آ جاتے تھے کہ نکاح بھی ہو جاتا تھا, تو اس کے احکام کو بھی بیان کیا. بیچ میں شریعت نے تعدد ازواج پر بھی تھوڑی سی یہاں پر گفتگو کی, ایک سے زائد بیوی کے تعلق سے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 شادی کی, اس میں امت کے کچھ فوائد تھے, امت کے کچھ مسائل تھے, کچھ امت سے متعلق حقوق اور مسائل پہنچانے تھے, وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی. آپ سے پہلے مختلف تہذیبوں کے اندر, مختلف مذاہب کے اندر تعدد ازواج تھی, اور اتنی زیادہ تھی کہ جس کی کوئی حد ہی نہیں تھی. 1000 500 600 بیویاں لوگ رکھتے تھے اور اس کی کوئی حد نہیں تھی. اور آج بھی جو ہندوؤں کی پرانی کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے وہ بھی غیر محدود, اور اوپر سے صرف غیر محدود ہی نہیں بلکہ اس حال میں چھوڑ دیتے تھے کہ ان کے حقوق بھی ادا نہیں کرتے. تو تعدد ازواج جو پولیگیمی کا مسئلہ ہے آج جس کو اسلام کے خلاف اٹھایا جاتا ہے, تو یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے, جب بھی کوئی اعتراض کرے تو اسے یہ بات سمجھانی چاہیے کہ قرآن پاک نے پولیگیمی کو پروموٹ نہیں کیا بلکہ اس کی حد بتائی ہے. پرانی تہذیبیں اور پرانی قومیں تو اس کی کوئی حد ہی نہیں رکھتی تھی. شریعت نے کہا کہ بس آخری حد جو ہے 4 ہے, اس سے اوپر اجازت نہیں ہے, اور وہ بھی تب کہ جب انصاف اور حقوق انسان پورے کر سکے. یہاں تک فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر کسی نے 2 نکاح کیے اور دوسری بیوی کے حقوق ادا نہیں کیے, وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا وشقہ مائل, کہ آدھا بدن اس کا پیرالائزڈ ہوگا, اس حال میں قیامت کے دن آئے گا. تو فرمایا فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً, اگر کوئی یہ انصاف نہیں کر سکتا تو پھر اس کو اجازت ایک سے زائد کرنے کی نہیں ہے. لہذا اسلام کو لے کر اس پر اعتراض نہیں, یہ تو اسلام کا ایک خوبصورت حکم ہے, اس کے اندر خوبصورتی ہے کہ اسلام نے 500 400 پر پابندی لگا کر صرف 4 کی اجازت دی. اور بالکل یہی مسئلہ طلاق میں بھی ہوا. طلاق بھی جو ہے پہلے 5 ہزار طلاقیں اکٹھی دے دیتے تھے اور کوئی فرق ان کو طلاق دینے سے نہیں پڑتا تھا. تو شریعت نے اس کی بھی حد متعین کی کہ 3 سے زائد طلاق دینے کی اجازت نہیں. طلاق دیتے پھر رکھ لیتے, طلاق دیتے پھر رکھ لیتے, ان کے یہاں کوئی اصول ہی نہیں تھا, عورت کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. لہذا شریعت نے نکاح کے معاملے میں بھی حد لگائی اور اسی طریقے سے طلاق کے معاملے میں بھی حد لگائی. اس کے بعد وہ حق جو انسانیت میں کبھی بھی عورت کو نہیں ملا تھا اور بچوں کو نہیں ملا تھا, شریعت نے وہ حقوق بھی بیان کیے کہ عورت کو میراث میں سے, وراثت میں سے حصہ دیا جائے, اور اس کو حصہ دیا جائے اس لیے نہیں کہ اس پر کوئی احسان کرنا ہے بلکہ یہ اس کا حق ہے. لہذا جو لوگ عورت کو اپنی میراث میں سے, وراثت میں سے حصہ نہیں دیتے وہ عورتوں کی حق تلفی کرتے ہیں. اسلام سے زیادہ حقوق اور عورتوں کے حقوق کا دھیان رکھنے والا اور عورتوں کو ان کے حقوق دینے والا دنیا کے اندر کوئی مذہب نہیں. اور جب عورتوں کا حق بیان کیا اس میں عورتوں کے ماں کے الگ الگ حصے بیان کیے, جب آپ تفصیل پڑھیں گے انشاءاللہ. تو جب حصہ بیان کرنا تھا کہ مرد کو اتنا ملے گا, عورت کو اتنا ملے گا, تو فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین, مرد کو ملے گا 2 عورتوں کے حصے کے برابر. مرد کو ملے گا 2 عورتوں کے حصے کے برابر. ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ عورت کو 1/3 ملے گا اور مرد کو 2 حصے ملیں گے, مرد کو 2 حصے ملیں گے اور عورت کو 1 حصہ ملے گا. لیکن قرآن پاک نے کیا کہا, مرد کو عورتوں کا ڈبل حصہ ملے گا, یعنی عورت کا حصہ پہلے الگ کرو پھر مرد کا دو. یہ ترتیب میں قرآن پاک کا یہ انداز ہے. للذکر مثل حظ الانثیین, جتنا 2 لڑکیوں کو ملتا ہے اتنا 1 مرد کو ملے گا. اور ترتیب کیا تھی, سمپل ترتیب کیا تھی, سمپل ترتیب یہ تھی کہ لڑکی کو 1 حصہ دو اور لڑکے کو 2 حصہ دو. لیکن اس کو کن الفاظ کے ساتھ بیان کیا گیا قرآن نے کہ جتنا 2 لڑکیوں کو حصہ ملتا ہے اتنا 1 مرد کو ملے گا. مطلب لڑکیوں کا حصہ پہلے الگ کرو, یہ زیادہ اہم ہے, اس کے بعد لڑکے کا سوچو. اور آج جو ہے بھائی اس طریقے سے اپنی باپ کی جائیداد کو تقسیم کر لیتے ہیں اور وہ جائیداد نہیں تقسیم کرتے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے کسی کی زمین, کسی کی میراث کا ایک بالشت کے برابر حصہ دبایا
اور قیامت کے دن 7 زمینیں نیچے توق بنا کر اس کے گلے میں لٹکایا جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ دہیج دے دیا، جو کہ شریعت کی نظر میں جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ناجائز کام کریں گے لیکن جائز نہیں کریں گے، جو فرض ہے وہ نہیں کریں گے، جو فرض نہیں ہے وہ خوب کریں گے اور اس میں خوب فضول خرچی کریں گے۔ عورتوں کے تعلق سے کچھ احکام بیان کیے اور آخری بات کہی، یہ اللہ نے حدیں بیان کی ہیں، ہر ایک کا اس کو حق دے دیا ہے۔ اب جو حق تلفی کرے گا، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اللہ اور اس کے رسول کی خلاف ورزی کرے گا، وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ، اور اس کی حدوں کو پار کرے گا، يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا، اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا۔ اور اگر کسی سے غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ سے وہ توبہ کرے، اور اس حقوق کی توبہ صرف توبہ نہیں ہے، حقوق کی توبہ یہ ہے کہ صاحب حق کو اس کا حق پہنچایا جائے۔ تو توبہ کے تعلق سے بھی ایک آیت، انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالۃ ثم یتوبون من قریب۔ ہاں جی، ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، چلو اب پوچھے گا نہیں بہن کو کہ تیرا حصہ میری طرف اتنا آتا ہے، میں تجھے دوں یا تو یہ اپنا حق وصول کر لے، تو بس توبہ کر لے گا۔ فرمایا ایسی توبہ کوئی توبہ نہیں ہے۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین، توبہ ان لوگوں کے لیے ہے، یعملون السوء بجہالۃ، جو انجانے میں کوئی گناہ کر بیٹھتے ہیں، ثم یتوبون من قریب، پھر جلدی ہی توبہ کر لیتے ہیں۔ لیست التوبۃ للذین یعملون السیئات، ان لوگوں کے لیے کوئی توبہ نہیں ہے جو گناہ پہ گناہ کرتے جائیں، حقوق تلفی کرتے جائیں، حتی اذا حضر احدهم الموت، اور جب موت کا وقت آئے، قال، اور پھر کہیں انی تبت الآن، اب میں توبہ کرتا ہوں، اس سے توبہ نہیں ہوگی۔ فرمایا توبہ کا تو طریقہ یہ ہے جب گناہ ہو جائے فوراً انسان توبہ کر لے، کیا پتہ کب موت آ جائے، جس کے حقوق اس سے وابستہ ہیں ان کے حقوق ادا کر لے۔ پھر اس کے بعد چوتھے پارے کے آخری میں اسی صورت کے اندر ان عورتوں کا تذکرہ کیا جو حرام ہے جن کے ساتھ نکاح کرنا، یعنی جو محرم عورتیں ہیں ان کا تذکرہ کیا، اور عورتوں کے تعلق سے حقوق بیان کرنے کے بعد ایک آیت کے اندر سمپل سی بات کہی گئی۔ فرمایا دیکھو، اگر عورت بیوی کے طور پر ہے یا بہن کے طور پر ہے یا ماں کے طور پر ہے، تمہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے۔ فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، استوصوا بالنساء خیرا، تم مجھ سے وصیت لو عورتوں کے ساتھ خیر کے معاملے کرنے کی، عورتوں کے حقوق کو ادا کرنے کی۔ آپ نے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے کوئی انسان عبادت کی بنیاد پر بڑا نہیں بن سکتا، لمبے سجدے کرنے کی بنیاد پر، لمبے نفل پڑھنے کی بنیاد پر بڑا نہیں بن سکتا۔ تم میں اگر کسی کو بہترین انسان بننا ہے اللہ کی نظر میں، تو وہ یہ دیکھے کہ وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کتنا بہترین ہے، اپنی بیوی کے حقوق کتنے ادا کرتا ہے، ماں کے حقوق کتنے ادا کرتا ہے، بہنوں کے حقوق کتنے ادا کرتا ہے۔ جو جتنے حقوق کو ادا کرنے والا ہے اس دیوالی زندگی کے اندر، وہ اتنا ہی اللہ کے قریب ہے۔ اور آپ نے اپنے لیے فرمایا خیارکم خیارکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو گھر والوں کے لیے بہتر ہو، وانا خیرکم لأہلی، اور میں اپنے گھر والوں کے لیے سب سے بہتر ہوں۔ اور اس کی تفصیل تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کئی مرتبہ بیان بھی کی صحابہ کے سامنے۔ لہذا فرمایا وعاشروہن بالمعروف، عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ رہو، ان کی حق تلفی نہ کرو۔ اگر وہ بیٹی ہے اس کی تربیت کرو، اگر وہ بیوی ہے اس کی تربیت کرو، اگر اس کے اندر، عورت کے اندر کوئی کمی کوتاہی ہے، اور وہ فطری طور پر یقیناً بہت ساری ہیں، فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ، اگر تمہیں ناپسند ہو اس کی کوئی بات، فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، یہ وہ اصول ہے اس آیت کے اندر جس سے ہزاروں گھر بچ سکتے ہیں اجڑنے سے، اگر کوئی انسان سمجھ جائے اس کو۔ بس یہی آیت کریں گے۔ فرمایا کبھی کبھی گھر کے اندر بیوی کے ساتھ کوئی ایسی چیزیں پیش آتی ہیں، بیوی کے اندر کچھ ایسی عادتیں ہوتی ہیں جن کی وجہ سے انسان کے مزاج میں تلخی آ جاتی ہے، ہر وقت جھگڑا ہوتا ہے، ہر وقت لڑائی ہوتی ہے، گھر اجڑنے لگ جاتے ہیں۔ تو فرمایا مرد کو سمجھایا فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، ٹھیک ہے تمہیں اس کی کوئی بات ناپسند ہوگی فطری طور پر، یہ کوئی بعید بات نہیں ہے، ہر انسان 100% پرفیکٹ نہیں ہو سکتا، لیکن یاد رکھو اگر ایک چیز کو تم برداشت کرو گے، وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اللہ اس کے علاوہ بہت ساری خیر اس میں رکھے گا۔ وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا، پھر کچھ مہر کے مسائل بھی بیان کیے کہ جب تمہارا نکاح ہو تو مہر ادا کرنا فرض ہے، ضروری ہے، وہ اس سورت کے شروع میں ہی بیان کر دیا۔ آج کیا ہوتا ہے، مہر کے تعلق سے بڑے بڑے 10-10 لاکھ، 20-20 لاکھ، 50-50 لاکھ مہر، تو بولتے بھائی اتنا مہر کیوں باندھتے ہو جی، کس نے دینا ہے، بعد میں معاف کروا لیں گے، تو اس طریقے سے مہر چلتا ہے۔ تو پہلے سے نیت نہیں ہوتی، تو اب ان کے لیے کیا 1 کروڑ رکھے، ان کو کیا فرق پڑ، جب دینا نہیں ہے تو 2 کروڑ رکھ دو، 10 کروڑ رکھ دو۔ اور پھر جب مسائل کھڑے ہوتے ہیں، جب طلاق کا مسئلہ، سیپریشن کا مسئلہ آتا ہے، اس وقت بڑے بڑے مسائل کھڑے ہوتے ہیں، بڑے بڑے کیس کھڑے ہو جاتے ہیں، تو فرمانا جتنا تم نے مہر ادا کیا ہے وہ اس کو ادا کرنا فرض ہے،
اور اس میں سے ایک پائی کے برابر بھی کسی مرد کے لیے حلال نہیں ہے جب تک کہ عورت اپنی خوشی سے اس کو دے نہ دے. اور یہاں پر ضابطہ اس کو سمجھا بجھا کر اس کو معاف کروایا جاتا ہے. دیکھو جو حلال کام ہے وہ نہیں کریں گے. اور اچھا دیکھو تحفے جو ہدیے جو شادی سے پہلے ہدیے تحفے ہوتے ہیں لاکھوں روپے کے وہ ہدیے تحفے انسان دے دیتا ہے, لاکھوں روپے کے, جو کہ فرض اور ضروری نہیں ہے. لیکن جب مہر دینے کی بات آتی ہے اتنا پیسہ جتنا ہدیے تحفوں میں دیا ہے اگر اتنا پیسہ انسان مہر میں ادا کرے تو ایک عورت کا حق ادا ہو جائے اور اس سے گھر بھی بچ جائیں, اس سے گھر کے معاملات بھی سلجھ جائیں. لیکن انسان ایسا نہیں کرتے. شریعت کے احکام کو جب زندگی کے اندر لایا جائے گا تبھی گھروں کے اندر سکون بھی آئے گا. بھی بہت ساری چیزیں ہیں, کچھ مردوں کو احکام ہے, کچھ عورتوں کو احکام ہے. انشاءاللہ ایک دو دن ہم اس صورت کو سنیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.